اللہم علم معاویہ، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو علم معرفت عطا فرما، سرکار فرماتے ہیں معاویہ کو علم معرفت عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب آئیے، یہ حدیث ہے مسلم امام احمد کے لیے، پوری مستقل کتاب لکھی ہے النہایہ۔ اب سنیے ایسے اللہ کے ولیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز فرہادی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، حضور نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت عبدالعزیز فرہادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محقق اور عالم اس بات کو ذکر کرتا ہے، فرمایا اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ارباز بن ساریہ سے نقل کیا اور فرمایا امام احمد کی کتاب انتہائی مستند ہے۔ آپ فرماتے تھے، امام احمد فرماتے تھے، عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی فتنہ ہوگا تو لوگ میری کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ سیاہ ستہ کی جو سیاہ اربعہ ہے ان سے بڑا رتبہ مسند امام احمد کا ہے۔ تو بات دیکھیے، یہ اتنی مستند کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور رسول اللہ نے دعا عطا فرمائی کہ یا اللہ معاویہ کو علم عطا فرما اور اسے حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب سنیے جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس کے نیچے جو بنیادی بات میرے آقا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے کی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ کو 3 دعائیں حضور نے دی ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ 3 دعائیں حضور نے دی ہیں۔ فرمایا پہلی دعا تو یہ دی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں، دوسری دعا یہ دی ہے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں، خود بھی ہدایت پر رہیں، اور ہدایت پر تو سارے صحابہ رہتے ہیں۔ مفتی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا ہدایت پر تو سارے صحابہ ہیں، پھر حضور نے ان کو ہدایت پر رہنے کی دعا کیوں کی؟ فرمایا اس لیے یہاں ہدایت سے مراد کوئی خاص ہدایت نہیں، حکومت اور ملک کی جاگیری ہے، کیونکہ آپ نے خلافت کا منصب سنبھالنا تھا اور ملک کی جاگیری کو سنبھالنا تھا مولا علی کے بعد۔ تو فرمایا یہ حضور نے جو فرمایا ہے یہ اس طرف کی طرف اشارہ تھا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام عطا فرمایا۔ میری ماں ام حبیبہ ہماری ماں ہے، حضور کی بیوی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کا لقب ہے خال المومنین، مومنین کے ماموں، بولے سبحان اللہ۔ خال المومنین کتنا مقدس رشتہ ہے، اور یہ ماموں کا لفظ جو ہے، جو ماں کا بھائی ہوتا ہے اس پر بچے کا اعتماد کتنا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کی اگر صوفیانہ نقطہ دیکھیں تو پھر بات کہاں جاتی ہے، کیونکہ حضور نے امت نے لقب دیا خال المومنین، اور جو خال ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، خال جو ہوتا ہے وہ خائن، ماموں خائن، وہ بھانجوں سے بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور بھانجوں کو اپنے ماموں سے بڑی، بولو، محبت کرنے والا۔ یہ صرف ہمارے نہیں، ساری امت کے بھانجے ہیں، ساری امت کے ماموں ہیں، سارے امت کے آپ کو ماموں قرار دیا کہ خال المومنین، یہ ساری امت کے آپ ماموں ہیں، یہ مقدس لقب سے آپ کو یاد کیا گیا۔ اور ان کی ہمشیہ، ان کی سگی بہن میری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ، ان کا میں مقام بتاتا لیکن وقت بہت طویل ہو گیا ہے، میں صرف یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ ام حبیبہ نے سرکار سے عرض کی کہ حضور میرے بھائی کے لیے دعا فرمائے نا، میرے بھائی کے لیے دعا فرمائے نا۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم اہدہ بالہدی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت کے ساتھ ہدایت عطا فرما، رضی اللہ عنہ، اسے پکی اور کامل ہدایت عطا فرما، وجنبہ الردیہ، اور اسے ہر قسم کی بدی سے دور رکھ۔ گانے فرمایا وجنبہ الردیہ، کہ یا اللہ معاویہ کی زبان اور اس کی ذات کو گندگی اور بری عادت سے دور رکھ، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، مولا دنیا اور آخرت میں اس کی مغفرت فرما دے، بولیے سبحان اللہ۔ دنیا و آخرت کے اندر اس کی مقبولیت فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک خواب سن لیجیے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ
میرے ساتھ کشتی لڑیے. کیا کہنے لگا وہ؟ بولیے میرے ساتھ, بولیے نا, میرے ساتھ کشتی لڑیے. حضرت معاویہ نے اس کی طرف کھڑے ہو کر کہا, اے عربی میں تیرے ساتھ کشتی لڑوں گا. بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, معاویہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. جسے رسول اللہ دعا دے وہ مغلوب ہو سکتا ہے, وہ کمزور ہو سکتا ہے, وہ گھٹ سکتا ہے. اب ذرا سنیے اس بات کو. فرمایا حضرت امیر معاویہ نے اس اعرابی کو پچھاڑ دیا. جنگ صفین کے دن